بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت. بیٹھک پروگرام ہمارا جو پتہ نہیں اس کا نام تھا کہ نہیں تھا, یہ بس بن گیا ہے بیٹھک. کچھ دوست بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹھک کدوں کدوں ہونی تھی, تو یہ جمعے کو ہم بیٹھتے ہیں سارے دوست. آج حبیب اکرم صاحب جو ہیں ان کا میں پروگرام سن رہا تھا, تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی اپنے پروگرام میں کہ اس وقت وہ جو آرمی چیف کی بھی بریفنگ تھی, کل وزیر اعظم صاحب نے بریفنگ دی, تو اس میں جو بھی وہ ان کا تبصرہ میں شامل ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ جو کشمیر جیسے مسائل ہیں, یا پرٹیکولر کشمیر کہہ لیں آپ, کہ یہ کام جو ہے یہ جو ہے ملازمین کو نہیں سمجھ آیا کرتے, نہ ان کو ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے. تو آج ہم بھی تقریباً اسی موضوع پر گفتگو کرنے والے تھے, اتفاقاً حبیب صاحب سانو پہ گئے, لیکن کوئی گل نہیں. اچھا, اب گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ آج جو بلکہ کل کراچی کا جو الیکشن ہوا اس کے اوپر کہ اس کے کیا وہ جو دھاندلی کے الزام لگ رہے ہیں, یہ اصل میں بات کیا ہے اور اصل ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کو اچیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں پارٹیاں تو ہتھی پہ گئی ایک دوسرے سے. دوسرا, کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بریفنگ کی دی کن کو جی, صحافیوں کو بریفنگ دی تھی, اس پر بات کریں گے. بشیر میمن صاحب گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں, اس پر بات کریں گے. وجاہت مسعود صاحب, امداد سمرو صاحب اور رضی دادا صاحب, اور ایک وہ شخص جو یہاں پر ہو کے بھی نہیں ہوتا وہ بھی موجود ہے. کوئی گل نہیں, جس کو ہم نے جو ہے وہ عصر حاضر کا جھوٹا قرار دے دیا ہے. 30 سونے کے چاندی کے سکوں کے لیے اس نے ہماری مجلس چھوڑ دی. دیکھ لو. لیکن میں آپ کو سکوں کے لیے ہماری مجلس چھوڑ دی. میں ڈائریکشن بتا سکتا ہوں اپنے ویورز کو کہ وہ بیٹھا ہے. جو نہیں جانتا اور وہ بھی جان لے. اچھا جی, بھائی صاحب کا ایک ڈرامہ تھا ہاں, جس کے اندر وہ ایک خاتون بٹیا نہیں ایک خاتون کا کردار تھا جو اینڈ تک سامنے نہیں آئی. وہ ماموں ہوتے تھے اس میں, جی ماموں, بٹیا کہتے تھے کہ بٹیا نے یہ کہا, وہ بٹیا کے نام تے لٹی پائی ہوئی سی انہوں نے. تو ان کے بھی پاؤں تو دکھائے جا سکتے, ہاتھ تو دکھایا جا سکتا. آپ نے غالباً نجم حسین سید کی بہت خوبصورت نظم ہے, اس کا مصرع پیر سانو ویکھن دے. یہ پنجابی شاعری کی جو بلاغت ہے اس کی حد اس مصرے میں آ گئی ہے. میرے خیال میں یہ اس اعزاز سے ہمارے دوست حبیب اکرم کو محفوظ رکھا جائے. اور مینوں پیر سانو ویکھن تو یاد آ گیا وہ تیرا ننگے پاؤں کوٹھے پہ آنا. لیکن حبیب اکرم صاحب ان کے بارے میں تو ہمارے پاس گیت ہے نا, فلمی گیت ہے نا, کہ تیرے نچن لگ پہ پیر تو لچھیاں کے پائیاں. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں سر جی. سر میں بجاج صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے مسلم لیگ نون, ثبوت تو فی الحال کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ الزام جو ہے یہ پھر بات جا کے رکے گی کہاں پہ؟ بعض اوقات جب تنازعات ہو جاتے ہیں نا عمران بھائی, تو کچھ دھول اڑتی ہے, کچھ غبار اڑتا ہے. پاکستان کے انتخابات میں امیدوار اور ان کے حامی انفرادی سطح پہ جو کچھ کر سکتے ہوتے وہ کر لیا کرتے ہیں. پورے جنوبی ایشیا میں یہ ہوتا ہے. لیکن جسے دھاندلی کہتے ہیں, جو نتیجے پہ اثر انداز ہو سکے, وہ سیاسی جماعتیں نہیں کیا کرتی. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ اگر کرنا چاہیں تو ان کا ڈسکا بن جاتا ہے, اگر وہ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری اپنی رائے میں لارجر جو سیاسی تناظر ہے اسے دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کو تحمل سے کام لینا چاہیے. ابھی پی ڈی ایم جو ہے وہ باضابطہ طور پہ موجود ہے, اور سفر بڑا لمبا ہے, اور سفر بہت لمبا ہے. اور یہ میری رائے میں تو اس میں سے ایک بہت بڑا پازیٹیو نکل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ دو جماعتیں جو پچھلے کم از کم 30 برس سے سمیت مسلم لیگ کے اور 45 برس سے پیپلز پارٹی, یہ ماتوب ہیں, یہ ماتوب جماعتیں ہیں. اور ان کے ماتوب ہونے کی ایک وجہ ہے کہ ان کا عوامی تائید کی ایک مضبوط بنیاد موجود ہے. اگر کراچی کے اس ضمنی انتخاب میں, جہاں بہت سے لاڈلے انتخاب میں حصہ لے رہے تھے,
مصطفیٰ کمال تھے، اس میں پی ٹی آئی کے دوست تھے، اس میں جو ہے وہ ٹی ایل پی والے جو کالعدم بھی تھے اور انتخاب بھی لڑ رہے تھے. وہاں پہ اگر جو فرسٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ایک واضح فرق سے ضرور، لیکن ایسا بڑا فاصلہ نہیں. تو پتہ تو یہ چلا کہ حقیقی انتخابات میں یا حقیقی جو سیاسی میدان ہے اس میں جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں جو اتنا عذاب جھیلنے کے بعد بھی میدان میں موجود ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہیں. تو میری رائے میں تو اس مرحلے پہ مسلم لیگ نواز کو تحمل سے کام لینا چاہیے. اگر ان کی شکایات ہیں تو عذرداری اس میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور ٹیکن ٹوگیدر کوئی ابھی تک سبسٹینٹیو بات سامنے نہیں آ رہی. اور اگر وہ ہے کہ 2 گھنٹے کا کہ 3 گھنٹے وہ جو ہے، اگر ایسا ہے تو اس کا الزام بھی پھر پیپلز پارٹی پہ تو نہیں آتا. وہ تو پھر انتظامی ہے. پتہ کیا امداد سمرو صاحب نے پتہ کیا، میں نے بھی پتہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ٹی وی پہ رزلٹ نہیں آ رہے تھے، ویسے تو آر او صاحب جاری کر رہے تھے. اور یہ بھی سر جی ہے نا، وہ جو ہے وہ مسلسل پہنچ رہے تھے. ہاں پہنچ رہے تھے. میرا خیال میں مسلم لیگ کو اس پہ بہت زیادہ پانی گدلا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک بہت مثبت نتیجہ آیا ہے. اور خاص طور پہ نوشہرہ والی نشست سے لے کے کراچی تک اگر حکمران جماعت ایک تسلسل کے ساتھ ضمنی انتخابات ہار رہی ہے تو اس سے 2 باتیں جو ہے وہ مجھے سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آئندہ انتخابات کسی ہنگامی صورتحال، بحرانی صورتحال میں وقت سے پہلے ہوں یا وقت پہ ہوں، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی ول بی ان فار ٹربل. اور وہ عوامی غم و غصہ، یہ ایک تو یہ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ ایک سطح زمین کے اوپر ہوتی ہے اور ایک سطح زمین سے نیچے ہوتی ہے. تو واضح آثار ہیں کہ جو زمین کی کرۂ ارض کی ٹیوٹونک پلیٹیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ دباؤ ڈال رہی ہیں. ایک سے زیادہ اشارے اس کے موجود ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 2-3 مہینے میں خاص طور پہ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے بعد سے جو سبق اختیار کی ہے، یہ ممکن ہے کہ کچھ جو ہے وہ دستکاری اس میں شامل حال ہو. ایون دین آئی وڈ سے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اور اس ملک کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں سیاسی گفتوں کو زیادہ تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی کا ایک تسلسل ہے اس کے مقابلے کو اس میں اپنے اصل ہدف کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ معمولی باتیں ہیں. یہ کوئی مفتاح اسماعیل صاحب کی یہ انتخابی شکست کوئی شرمناک شکست نہیں ہے. میری یہ رائے ہے. آئی کین بی رانگ. ٹھیک ہے. رضی صاحب، خیال تو کیا یہ کامیابی آپ کے نزدیک کم ہے کہ ایک ہمیشہ کی طرح جس طرح ہوتا تھا، جس طرح وجاہت صاحب نے کہا کہ یار کہ جو پارٹیاں لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ دوبارہ سے انسرٹ ہوئی ہیں یا انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے کہ لوگ انہی کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ کامیابی کم ہے کیونکہ سسٹم تو ان دونوں کو نکال کے باہر بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں بالکل. یہ وجاہت صاحب جو ہیں ان کی گفتگو سے یا ان کی اس نقطہ نظر سے اختلاف کی جرت کم از کم میرے جیسے طالب علم کو تو نہیں ہو سکتی. وہ استاد بھی رہے ہیں اور ہم ان کی ہر تحریر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا یہاں پہ اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. اس کو ان کی بات کا جو ہے وہ تردید نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. دراصل دیکھیے سیاسی عمل کیا ہے. سیاسی عمل یہ ہے، وہ سیاسی عمل الیکشن والے دن ختم تو نہیں ہو جاتا نا. ٹھیک ہے. الیکشن کا رزلٹ آتا ہے، ایک پارٹی جیت جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں دوسری کے ساتھ ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کو لے کے عدالتوں میں چلی جاتی ہے، کہیں اور چلے جاتے ہیں، الیکشن ٹریبیونل میں چلے جاتے ہیں. جو جیتی ہوتی ہے وہ جا کے حلف اٹھا لیتی ہے. ٹھیک ہے. اتنی ننگی دھاندلی تو نہیں ہوئی نا جتنی فیصل واؤڈا کی باری ہوئی تھی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اگر ہوئی ہے اف ایٹ آل اتنی ننگی تو نہیں نہ ہوئی. چلیں عثمان ڈار سے سبق سیکھ لیا سعید غنی صاحب نے، اور انہوں نے 22 اٹھائے تھے، انہوں نے 53 روک کے تو رزلٹ مینج کر لیا بقول نون لیگ کے. لیکن اس طرح تو نہیں کیا نا جیسے عثمان ڈار نے کیا تھا. بندے جھک لو.
ٹھیک ہے نا. انہوں نے اگر کیا بھی ہے, اگر کیا ہے, میں اگر لگا رہا ہوں, بہت بڑا اگر کیا بھی ہے تو ستھرے طریقے سے کیا ہے. اس پہ تو داد دینی بنتی چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک طریقے سیاست ہے. جو اس طریقے سیاست کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں. جی یہ بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ کو پیپلز پارٹی کا طریقے سیاست پسند نہیں ہے, آپ اس کو ووٹ مت دیجیے, آپ دوسری پارٹی میں چلے جاتے, کچھ ووٹ دے دیتے ہیں. اور اگر آپ کو ان کا بھی طریقے سیاست پسند نہیں ہے تو یہاں پہ تو مالکوں نے آپ کے لیے 6 چوائس رکھے ہوئے تھے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے, اور اس پورے عمل کے اندر یہ تمام تر کر کے کہ کراچی میں ایسے الیکشن ہوئے ہیں جن الیکشن کے اندر ہمیں میڈیا نے گمراہ کرنے کی بجائے یہ بتایا کہ ایک بندہ, ایک ٹینٹ والا اور ایک کتا یہ کس کے الیکشن آفس کیمپ میں موجود تھے. ٹھیک ہے. ادروائز تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلاں بھائی جو ہیں وہ 3.5 لاکھ ووٹ لے گئے, اور ووٹ کا فگر بھی بڑا ایون ہوتا تھا, 3,50,000. اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا, مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دوست نے بتایا, وہ ووٹ پان گئے, بھائی کدھر جا رہے ہو, انہوں نے کہا ووٹ ڈالنے, وہ ڈل گیا, آپ جائیں گھر آرام. نہیں بلکہ اس سے بھی اگلی چیز جو ہے وجاہت صاحب کی خدمت میں کہ ایک بزرگ گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ بیٹا آپ کی چچی جو ہے وہ ووٹ ڈال گئی. تو انہوں نے کہا ہاں چچا وہ ووٹ ڈال گئی. تو انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب خاتون ہے, ہر الیکشن پہ آ کے ووٹ ڈال جاتی ہے, 15 سال سے میں تو اسے دفنا کے آیا ہوں قبرستان. یہ چچی ہر دفعہ, یہ کراچی کے لطیفے تھے نا. تو اس کراچی کے اندر کرونا تھا نمبر 1, نمبر 2 رمضان تھا, روزے تھے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کا 2/3 مطلب پچھلی دفعہ 35-36% تھا ٹرن اوور, اس دفعہ جو ہے وہ 21% ہے. تو اگر ہو گیا ہے تو میرا خیال, اور پھر ضمنی الیکشن تھا, اس سے دونوں پارٹیاں جو کر رہی ہیں, جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کر رہی ہے, لیکن اور جو پی ایم ایل این کر رہی ہے وہ یہی تو جمہوری حسن ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کوئی ریجمنٹ تھوڑی ہے, لیکن پاکستان میں ریجمنٹ تھوڑی ہے کہ کسی نے ایک آرڈر کیا اور کاشن کیا اور اس کے اوپر اباؤٹ ٹرن ہو گیا یا لیفٹ ٹرن ہو گیا یا رائٹ ٹرن ہو گیا. یار سوسائٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, معاشرے ایسے ہی ہوتے ہیں. 4-5 الیکشن ہو جائیں گے تو لوگوں کے اندر پھر میچورٹی آ جائے گی. 4-5 فردر الیکشن ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر فردر میچورٹی آ جائے گی, فردر برداشت آ جائے گی, نتائج کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا. ہونے تو ہوتا یار, چلنے تو دو. تو پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلا ہے. پی ایم ایل این کو اعتراض ہو سکتے ہیں, وہ اپنے اعتراض 2023 والے الیکشن میں دور کر لے بھائی. ٹھیک ہے, جو مکے اس کو اب یاد آ رہے ہیں وہ 2023 والے الیکشن میں مار دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور ان کے خیال میں کہ اگر انہوں نے اس حلقے کے اندر گین کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو اس دفعہ ڈسپلے نہیں کر پائے, اگلی دفعہ ڈسپلے کر لیجیے گا. جمہوریت میں ہمیشہ نیکسٹ ٹائم تو ہوتا ہے نا, کسی نے ریٹائر ہو کے گھر تو نہیں چلے جانا ہوتا کہ ایکسٹینشن نہ ملی تو مینوں گھر جانا پیا جائے. سیاستدان تو مرتے دم تک ڈیوٹی پہ ہوتا ہے, جس طرح زرداری صاحب ڈیوٹی پہ, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب ڈیوٹی پہ. زرداری صاحب والی گل ہوئی نا, ہم نے تو ادھر ہی رہنا, تسی جانا. ہاں اچھا سر, وہ یہ جب الیکشن آیا تو ہم جو تھے وہ امداد سمرو کو چھیڑ رہے تھے فون کر کے ٹول نہ لے گئے. تو یہ بیچارہ جو ہے وہ ہماری محبت میں ہماری جو تعصب ہے, نسلی تعصب بھی برداشت کر جاتا ہے کہ چونکہ ہم چلو وہ دف کے آدمی ضرور ہے, دف کے آدمی. سر یہ بتائیں کہ مجھے ایک بڑے سینئر صحافی نے یہ بات اشارتاً نہیں کھل کے بتائی ہے کہ پائن راتی سیٹنگ دا نتیجہ ہے, رزلٹ ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یار اب صحافی کی انفارمیشن ہوگی, ممکن ہے ہو. میری انفارمیشن جو حلقے کی میں نے معلوم کی, مسلم لیگ نون وہاں پہ مار کھا گئی ہے, اوور کانفیڈنس ہو گئی تھی, حلقہ مسلم لیگ نون کا تھا. مسلم لیگ نون کی وہاں پر پراپر تیاری نہیں تھی. وہ مفتاح صاحب وہاں پہ ٹرافیاں بانٹتے رہے, مریم صاحبہ کو لوگ انتظار کر رہے تھے, وہ نہیں گئیں کورونا کی وجہ سے جو بھی. تو آخری ٹائم میں, اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورنمنٹ تھی, ان کو اس کا ایج حاصل تھا. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو الیکشن کے دن پیپلز پارٹی نے چیزیں مینیج کی. اب باقی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, وجاہت صاحب نے بھی, رضی صاحب نے بھی بات کی, مسلم لیگ نون کے الزامات کے اوپر ہی ہے. ڈسکا کا الیکشن کتنا ٹائم ہوا ہے ابھی؟
1 مہینہ 19 فروری کو ہوا تھا، اس کو 10 ابھی ٹھیک ہے. ڈسکا کے الیکشن میں بھی وہی الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہی کردار کراچی میں بھی ہوگا. کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوگا نا. بات ہے الیکشن کمیشن کی، صوبہ انتظامیہ کی بات نہیں ہو رہی. الیکشن کا رزلٹ الیکشن کمیشن نے دینا ہے. بیسک چیز جو میں نے کل یہاں پر بیٹھ کے دوستوں کے سامنے رکھی بھی تھی کہ ٹویٹر پہ رزلٹ آ رہا تھا، ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا، جس وجہ سے لوگوں کے اندر پروپیگنڈا پیدا کی گئی. ایک پراپر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ رزلٹ کوئی اتنا لیٹ اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی 78 گھنٹے 72 گھنٹے ہو. تو ایک چیز مسلم لیگ نون کو یہ سوچنی چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ڈٹ گیا ڈسکا میں، اس الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہم نے. اب اس الیکشن کمیشن پہ ہم کراچی کے الیکشن کی وجہ سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی پر انگلی نہیں اٹھ رہی ہے. الیکشن پیپلز پارٹی نے نہیں کروایا، بلاول ہاؤس نے نہیں کروایا، الیکشن کروایا الیکشن کمیشن نے. سردار سکندر راجہ سکندر نے کروایا. اب راجہ سکندر کے خلاف 15 دن پہلے حکومتی وزراء کا ٹولہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ بھئی آپ استعفے دو. سارے کے سارے وزیر اعظم خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی آپ اس الیکشن میں ہو سکتا ہے آپ اپنا بھی دیکھیں. ممکن ہے پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہو، سندھ گورنمنٹ کے اوپر کوئی چیزیں ثبوت لے کر سامنے آئے. ہمارا الیکشن کمیشن بڑے عرصے کے بعد جو ہم چاہتے تھے کہ یار انڈیپینڈنٹ ہو، سینٹ کے الیکشن میں کیا کیا فرمائش نہیں کی گئی ان سے، سپریم کورٹ کس طرح نہیں چڑھا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے اوپر. میری رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، فرشتے مسلم لیگ نون میں بھی نہیں ہے، فرشتے پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. رضی صاحب اور ان دونوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو آگے لے کر چلیں، الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کی بات کریں. الیکشن کمیشن نے اگر فیئر پلے کیا ہے یا کوئی ثبوت، کل میں دیکھ رہا تھا سارا دن، آپ سب جرنلسٹ ہیں سارے دوست، تاج حیدر صاحب ایک منٹ کے بعد ایک خط لکھ رہے تھے الیکشن کمیشن کو کہ یہاں پی ٹی اے والے بدماشی کر رہے ہیں، یہاں یہ ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کی ایک شکایت آن ریکارڈ الیکشن کمیشن کو نہیں گئی کل پولنگ ڈے پہ، اور اس کے بعد رزلٹ رکنے پہ بھی. تو ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ 600 ووٹ کا فرق ہے، 600 ووٹوں کا فرق ہے. ممکن ہے گڑبڑ ہوئی ہو 683، لیکن آپ بیسیکلی پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی اگلا الیکشن آگے چلی جائے گی. الیکشن کمیشن کی عزت اور تکریم کا خیال کیا جائے جو آپ کے لیے ڈٹی تھی ڈسکا میں، جس نے سارا کچھ مطلب پریس کانفرنس ہو جانا. سٹنگ گورنمنٹ، میرا خیال ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ پوری کے پورے الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگے. تو یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے بیسیکلی انگلی اٹھائی جا رہی ہے. دو کہا تھا اگر آپ میں اجازت دیں جی وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ گزشتہ 4-5 برس میں کراچی میں مسلم لیگ نون کے جن احباب سے میری ملاقات رہی وہ شاکی تھے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت سندھ کو اور بالخصوص کراچی کو وہ توجہ نہیں دے رہی تو اسے دینی چاہیے. یہ تو ایک بات ہے. اور دوسرے یہ کہ 1985 سے کراچی میں ووٹنگ کا جو پیٹرن تھا، یہ ممکن ہے کہ وہ ایسے ہی ہو جیسے آپ فرماتے ہیں، اور وہ سب دیکھ بھی رہے تھے جس طرح سے ہوتا تھا. اس کے باوجود مجھے کہیں ایک صحافی کے طور پہ یہ شک ہے کہ وہ صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں، جن کے کبھی رات کے 2:30 بجے خطاب ہمیں سنوائے جاتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لو، ان صاحب کا ووٹ بینک کہیں نہ کہیں موجود ہے اور وہ انہوں کے دانستہ طور پہ روک رکھا ہے. اور میری رائے میں ان انتخابات میں جمہوری قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے کی بجائے اس نظام کو مضبوط کرنا چاہیے جس میں خدا نہ کرے کہ آئندہ کبھی وہ وقت آئے کہ لوگ ووٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے، شہر چھوڑ کے جانا شروع کرتے ہیں. اور یہ ہوا. میں اس میں نا ایک تھوڑی سی بات ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے نا، کیونکہ ہم بعض کا پرسیپشن چھوڑ دیتے ہیں. پی ایم ایل این نے ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض نہیں کیا. اور الیکشن کمیشن کے بہاف پہ کون سا عملہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جو صوبائی حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں یا صوبائی جوڈیشری کے ممبر ہوتے ہیں. یہ 2 لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کوئی عملہ پرسنل عملہ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں نا وہ جی بالکل الیکشن کمیشن کے سے مطالبہ کیا ہے مسلم لیگ نون نے. یہ بات کلیریفائی ہونی چاہیے. الزامات انہوں نے لگائے ہیں جن کے انڈر انتظامیہ تھی.
ظاہر ہے کہ انتظامیہ جو ہے پنجاب میں کیا ہوا تھا, پنجاب حکومت آخری وقت تک ڈٹ ہی رہی تھی کہ ڈی آئی جی جو ہے, جس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے سٹانس لیا تھا نا کہ ڈی آئی جی جو ہے وہ نہیں فون اٹینڈ کرے گا, آئی جی فون اٹینڈ نہیں کرے گا. ہاں لیکن اس میں جو وہ پنجاب حکومت ڈٹ گئی تھی, اس میں تو اس کے ان کو کانسیکوینس بھگتنا پڑے. اس میں میرا خیال ہے کہ ڈسکے والے الیکشن میں جو اسٹیپ لیا تھا, انیشیٹو لیا تھا, وہ خود الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے لیا تھا. اور اگر الیکشن کمیشن نے کراچی والے کانسٹیچوئنسی کے اندر وہ انیشیٹو نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطمئن ہے اس سارے پروسیس سے نا. لیکن ایگریوڈ پارٹی کے طور پہ نون لیگ سے یہ رائٹ نہ چھینا جائے کہ وہ اس پہ آہو بکا نہ کرے. یہ اور اسے ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ سمجھ کے ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں سر اتنے بیٹھ جانا. بٹ صاحب کشمیری برا پڑھا جی. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ مظلوم کشمیری اور میں جی گل کرن لگا, خون کا سودا ہو رہا ہے, ہاں ہو چکا ہے. میں جی گل کرن لگا, مریم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے, یا مجھے لگتا ہے, یا کچھ لوگوں کو اور کو بھی لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جذباتی نہیں ہو گئی تھیں؟ آپ کو لگتا ہے اس طرح کا؟ مریم نواز صاحبہ نابالغ سیاستدان ہیں اور ان کو سیاست سیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے اپنے چچا سے ان کی شاگردی اختیار کرے, کیونکہ وہ جو بات کرتی ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اپنی بچگانہ اور نابالغ سیاست کی وجہ سے پی ڈی ایم کا شرازہ بکھیرا. انہوں نے شروع کیا اور بلاول صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا. بلاول تو ہے ہی بچہ. سو مریم نواز صاحبہ کی اور بلاول صاحب کی جو بچگانہ سیاست ہے اس کی وجہ سے اس ملک کے جو ورکنگ کلاس ہے, جو ماڑا بندہ ہے, وہ بڑا سفر کر رہا ہے اور وہ مزید سفر کرے گا. عمران خان جب تک یہ آپس میں پٹ سیاپا پا کے بیٹھے رہیں گے تب تک عمران خان کو کوئی پرابلم نہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اور عمران خان جو ہے وہ اپنی جو مظالم اس نے طے کیے ہوئے ہیں جن قوتوں کے ساتھ, جن کے ساتھ مل کے وہ اقتدار پہ قابض ہوا. میں ایک سوال کر لوں, میں پہلے جملہ کمپلیٹ کر لوں. وہ ان مظالم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور بجلی کی قیمتیں, یار عمران شفقت صاحب 80 روپے دا سیر آٹا میں اج خریدیا, میں قسم کھا رہے ہیں. میں آپ کو یہی, اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اس نہیں میں سومرو صاحب آپ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے جن کے پاس 80 روپے نہیں ہوتے آٹے کے لیے. یار میری بات سنیں بٹ صاحب, بات جو آپ نے مریم نواز ذمہ دار جو ہے نا وہ مریم نواز بھی اور بلاول بھی. بات سن ٹھیک ہے, بات سن لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جن کو آپ نے بڑے آرام سے, اور بلاول کو بھی بچگانہ سیاست کہہ دیا, جس گٹھ جوڑ اور ظلم کی بات آپ کر رہے ہیں کہ 80 روپے آٹا, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں سادہ سا سوال کہ بلاول نے سب سے پہلے سلیکٹڈ کا, اور مریم نے جس طرح کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک غیر روایتی انداز میں کنفرنٹ کرنا شروع کیا اور بڑی دبنگ طریقے سے سامنے آگے کھلو گئی, یہ اس کو ان دونوں لیڈروں کو آپ یہ کریڈٹ نہیں دیں گے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ بات ایک ہوتی ہے پبلک کنزمپشن کے لیے, اور ایک ہوتی ہے سیریس موو. جی بالکل, ٹھیک ہے. جب سیریس موو کی بات آتی ہے نا تو نون لیگ کہتی ہے ہم استعفے نہیں دیں گے. جب سیریس موو کی بات آتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی استعفے بنا پا رہی نا, وہی نہیں دیتے, میں بھی نہیں دیتا. ایک ہوئی میرا مطلب احساسوں کی لڑائی ہے. یہ بات جو ہے وہ سچی صاف سیدھی مریم کے منہ سے نکل گئی ایک ٹی وی کے پروگرام میں. اس نے کہا میں تو چاہتی ہوں یہ حکومت 5 سال پورے کرے. اچھا اب نہیں, اس کا مطلب یہ کہ ڈیل ہوئی ہے. ہاں ڈیل ہوئی ہے سر, ڈیل ہوئی ہے. اور جو دوست اس پارٹی کو فائدہ یہ نظر آ رہا ہے رضی صاحب کہ 5 سال رہے مزید گندا ہوئے, اور جنہوں نے آندا ہے انہوں نے بھی سواد آئے. سر نہیں میری گل سنو حضور, انہوں نے سواد آن دی گل نہیں, گل ہے وے کہ جنہاں لوگوں دے نام تے تسی دوویں جنے سیاست کر رہے ہو, ٹھیک ہے, انہاں لوگوں دا تانوں کوئی احساس نہیں یار.
ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋगों यही अगर आपने वो इंटरव्यू सुना है, लोगों को आप मुजाहरा ना बनाएं। अगर आपने वो इंटरव्यू सुना है तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें अवाम का एहसास ना हो तो फिर हमारी तो ख्वाहिश है कि 5 साल पूरे करें। हम जो ये कहा है उन्होंने, नहीं सर भट्ट साहब दोबारा देखें। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਫਿਰ। क्या ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੋਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। चाचा जी जो बाहर आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए, वो कमरे से बाहर निकल के नहीं आ गया। चाचा जी किसी डील के तहत आए हैं और इमरान खान ने ये बात आपने खुद ही वो की है, वो आ गई है बाहर, ठीक है। इनके वाला साहब भी जो बाहर गए थे वो किसी डील के तहत गए थे और उस पर आर्मी चीफ साहब ने कहा कसम ले लो मेरे तो मैं नहीं भेजा। नहीं तो फिर तो ये जो इलेक्शन रात को जीता ये भी तो इल्ज़ाम है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इस वक्त अगर पाकिस्तान के अवाम को, मैं जो समझ रहा हूँ इस वक्त अगर पाकिस्तान के अवाम पिछले 3 माह से अगर किसी अजाब का शिकार है महंगाई की सूरत में, तो उसमें जितना ज़िम्मेदार इमरान खान है ना उतनी ही ज़िम्मेदार ये PDM, ये सो कॉल्ड अपोजिशन भी है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट। ठीक है जी, आप क्या कहना? मैं 2-3 निकात इसमें अर्ज़ करना चाहता हूँ वेरी ब्रीफली। ये हुकूमत अगर अपने 5 बरस मुकम्मल करती है तो जो आइंदा इंतखाबात 2023 में होंगे वो उसी बंदोबस्त के तहत होंगे जिसके तहत 1970 से हमारा इंतखाब चोरी होता आया है। ठीक है, ये मैं आपसे अर्ज़ किया दूँ। लिहाजा कोई संजीदा सियासतदान इस बंदोबस्त को, जिसको कोई हाइब्रिड सिस्टम कहता है, मैंने अब उसका ज़रा थोड़ा अरबी नाम रख दिया है, इख्तलाती इक़्तिदार। तो ये मैं आपसे अर्ज़ किए दे रहा हूँ एक बात। तो अगर हमें 20 सितंबर 2020 को PDM ने जो एजेंडा सिविलियन बालादस्ती का और गैर आइनी मुदाखलत को ख़त्म करने का अगर वो कोई अहमियत रखता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब वाला फार्मूला नहीं चल सकता। एक दूसरी बात ये है कि अगर किसी आला मनसबदार ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में हमारा हाथ नहीं था तो वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मुझे मालूम है शहबाज शरीफ को बाहर कौन लाया। लिहाजा मैं जो दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ज़मीन के नीचे जो क़ुव्वतें हैं बहुत ताकतवर, जो ऊपर की सतह पे ज़लज़ले लाया करती हैं, वहाँ कुछ खटपट है। वो एक सफ़ा जिसे कहा जा रहा था, अव्वल तो वो सियासी और जमहूरी और दस्तूरी तौर पे वो एक सफ़े की इस तरह ही गुमराह कुन है। तमाम सरकारी महकमे हुकूमत के मातहत होते हैं, ठीक है। ये एक पेज का मतलब ये था कि दरअसल वही शराकत इक़्तिदार जिसकी बात ज़ियाउल हक ने कही थी। लिहाजा मेरी राय में जब हमारे अज़ीज़ दोस्त फ़हीम गौहर भट्ट साहब जो है वो महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान ख़ान और PDM की रहनुमाओं को करार देते हैं तो वो उसमें एक एलिमेंट जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉन्स्पिक्वस बाय एब्सेंस, उसको नज़रअंदाज करते हैं। ये इसकी ज़िम्मेदारी उस बंदोबस्त को खड़ा करने, तामीर करने और इस यहाँ तक लाने वालों पे ज़्यादा है। उन गरीबों को क्या कहते हैं जिनको जब दिल चाहा उठा के अंदर कर दिया, जब दिल चाहा उन पर मुकदमे बना दिया। सर आप देखें, वो गरीब, वो मस्कीन, वो यतीम, वो शहदा के वारस, वो जनाब नवे कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होने वाले और वो जनाब कॉमरेड बनने वाले, बात लंदन जाने वाले, इन सब को मिला के मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाईजान जब आपको पहली बार इक़्तिदार चोरी करके दिया गया था IJI के दौर पे, ठीक है, उस वक़्त आप 18 साल के नहीं थे, ठीक है, उस वक़्त आप 18 साल के नहीं थे। उस वक़्त मुल्क में आइन भी 73 का ही मौजूद था और उसमें लिखा भी सारा कुछ यही था जिसकी आज आप डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह जब आपको 1997 में इक़्तिदार दिया गया, मिसाक़ जमहूरियत तो यही था ना, गलती का इतराफ़ ही था ना। फिर उसके बाद भाईजान 2010-11 में काला कोट पा के कि मैं वकील मैं LLB कीता है, फिर कौन गया सी। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप मतलब ये बच्चे नहीं हैं, ये सारी गेम जो है ये चलाते हैं अपने ज़ाती सियासी
فائدے نقصان کی خاطر. میں صرف نون لیگ کو نہیں کہہ رہا فرینکلی, پیپلز پارٹی کو مارجن تھوڑا سا اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی گیمیں چلائی ہیں, بے نظیر صاحبہ نے بھی گیمیں چلائی تھیں, مگر انہوں نے اس کی قیمت اپنی زندگی کی مطلب ختم کر کے دی. ٹھیک ہے, ان کے گھر میں 5 لاشیں گئی نہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح بھی کوئی آئیں, میں بالکل ہی ایسا نہیں چاہتا, مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو, تو پھر ووٹ کو عزت صرف مانے نے نہیں دینی, ٹھیک ہے نا, پھر وہ شہباز شریف نو بھی دینی پائے گی, نواز شریف نو بھی دینی پائے گی, اور غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے بڑھے کھلے دل سے. یار میں غلطی کرنا, عمران میں معافی نہیں مانگتا تھاڑے سارے کو, یار میں غلطی کی تھی میں معاف, جھوٹ بولی جا رہی معافی مانگنا. سیاسی ارتقا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, سیاسی ارتقا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بسم اللہ. ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ میں بار بار ہمارے دوست بھول جاتے ہیں یہ پوائنٹ, اور مجھے یاد دلوانا پڑتا ہے, تو میں اور وہ پھر بھول جاتے ہیں جس طرح آج گوہر صاحب بھول گئے. دیکھیے کمپنی بہادر جو ہے, جب اس نے یہاں پہ بادشاہ سے ٹیکس کلیکشن کے جو حقوق جو تھے وہ لے لیے, اور دلی کا جو بادشاہ تھا وہ کمپنی بہادر کا تنخواہ یافتہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ماہانہ ان کو کمپنی بہادر کی طرف سے پیسے ملتے تھے. اور اگر ریاست کے اندر یا مملکت کے اندر کہیں پہ کوئی قحط آ گیا ہے, فصل متاثر ہو گئی ہے, اور بادشاہ چونکہ عوام کا نمائندہ تھا یا عوام کا مظہر تھا کہہ لیں, تو اس نے ان لوگوں کو کوئی رعایت دینی ہے, تو وہ رعایت اگر اس نے مالیے میں آبیانے میں دی ہے تو وہ بادشاہ کے وظیفے سے کٹے گی. کمپنی بہادر نے اپنا ٹیکس پورا لینا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کمپنی بہادر کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی بادشاہ کو اقتدار سے سبکدوش کرتے تھے تو اس کو پھر دیس نکالا دیا جاتا تھا, ٹھیک, اور کسی کو کالا پانی بھیج دیتے تھے, کسی کو حجاز مقدس دیس نکالا مل جاتا تھا, جو خوش حج کرنے کے بہانے, عمرہ کرنے کے بہانے ان کو یہ ریاست چھوڑنا پڑتی تھی. تو وہی روایات چلی آ رہی ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے والد کی پھانسی کے بعد 1983 میں جی پاکستان سے میں ڈیل کر کے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی روایات تھا. ان کی روایت تھی. میں یہ بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی روایت ہے, ٹھیک ہے. اس ڈیل کا تانا نہ دیا جائے کسی کو جب تک پاکستان کا جمہوری لیڈر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان کی 4 دیواری میں موجود ہوتا ہے. پاکستان کا آمر سکون سے نہیں بیٹھتا اپنی کو, جب تک اس کو پھایا لگا دے نہیں, اس سے ملے اس کو دیس نکالا دینا ہوتا ہے, اس سے جان نہ چھڑا لے. بھائی بریگیڈیئر نیاز کو بھیجنا مشرف کا کہ جا کے میاں شریف کی منت کر کہ تو چلا جا, ہم نے یہ بیان نہیں کرنی تاریخ, کیونکہ ہم دوسرے پروپیگنڈے پہ لگے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر نیاز چل کے گیا جاتی عمرہ اور جا کے منت کی میاں شریف کی کہ یار تو اپنا خاندان لے کے تو نکل جا, کیونکہ انہوں چین نہیں ہی گا. یہ سر کمپنی بہادر کی روایات چلی آ رہی ہیں, 250-300 سال کی روایات. تو جب ہم بات کیا کریں, ہم بینگ اے نیوٹرل پرسن سو کالڈ, ہمیں کسی کو ڈیل کا تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے. بے نظیر بھٹو ڈیل کر کے نہیں گئی تھی, بے نظیر بھٹو کو بھیجا گیا تھا. اور اگر میں آپ کو مزید لے کے جاؤں ڈیٹیل میں, کتاب میں بعد میں عرض کر دوں گا, حضور پیر پگاڑا صاحب پیغام لے کے گئے تھے, جا کے انہوں نے نصرت بھٹو مرحومہ کی منت کی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ اسے چین نہیں ہے, وہ آرام سے بیٹھ کے حکومت نہیں کر پا رہا. وہ گئی تھی تو لوکل باڈیز کا ڈول ڈالا گیا تھا, ٹھیک ہے. یہ ان کی دخشندہ اور پائندہ اور سنہری روایات ہیں, اور یہ روایات نہیں بدل سکتی, آپ کو بدلنا ہوگا. ہم جب احباب آپس میں گفتگو کریں تو ہم ان کی روایات کے مطابق گفتگو کیا کریں. اب اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے. پانی میں نے کیا ڈالنا ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے جو گفتگو آج فرمائی ہے, میں اس میں کسی بھی نقطے پہ نہ صرف یہ کہ اختلاف کا مقام نہیں پاتا, بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے جو وہ لفظ نکلا تھا, انفیکٹ وہ ڈیل کا لفظ جو ہے وہ سیاستدانوں کی اور سیاسی قیادت کی ساکھ بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پراپرٹی ڈیلروں کا لفظ ہے, اسے سیاست میں باقاعدہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اور میں یقینی طور پہ آپ سے متفق ہوں کہ جو آمریت ہے
وہ سیاسی قیادت کو سہروردی کو بھی تو پہلے 6 سال اندر رکھا, پھر اس کو بیروت بھیجا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح سے اور ہمارے یہاں یہ بالکل بے نظیر صاحبہ کو باقاعدہ بھیجا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس لفظ کو واپس لے لوں. واقعتاً میں نے وہ لفظ جو ہے وہ میرے نکل کر نہیں, لیکن میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. ان فیکٹ یہ جو ڈیل کا لفظ ہے یہ غیر سیاسی نیریٹو رکھنے والے سیاستدانوں نے متعارف کروایا ہے یہ باقاعدہ طور پہ, تاکہ یہ پتہ یہ چلے کہ یہ لوگ بھاگنے والے ہیں. وہ لوگ جو اقتدار پہ قبضہ کرنے والے ہوتے ہیں, جو آئین کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینکتے ہیں, وہ لوگ جو قوم کی توہین کرتے ہیں اور توہین مسلسل کرتے ہیں, وہ ان کو یعنی آج ہمارے ایک بھائی نے احتیاطاً اور آداب مجلس کے تحت, اب میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرتا, یہاں پہ ہمیں کارل مارکس بھی یاد دلا دیے, لینن بھی یاد دلا دیا, شکر ہے ہو چی مین کو چھوڑ دیا. تو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کبھی کسی دن جو ہے وہ گڈیرین جو ہم نے پیدا کیے, جو ہم نے مونٹگومری پیدا کیے, جو ہم نے پیٹن اور جو ہے وہ آئزن آور پیدا کیے, کبھی ان کا بھی ذکر اسی لب و لہجے میں کریں نا. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا سیاسی ارتقاء نام کی کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو 1958 میں 30 برس کے تھے اور ملک میں مارشل لاء لگ گیا ہے, آئین توڑ دیا گیا ہے, انہوں نے سیاست کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے. 1981 میں نواز شریف جس کی عمر 31 سال کا ہے, وہ کس راستے سے سیاست میں آئے, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو پہ جنوری 1966 آتا ہے, نواز شریف پہ بھی اپریل 93 آتا ہے. ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو بھائی جب ایک کو, اور میں آپ سے عرض کروں کہ آمریت وہ تذلیل ہے جو قوم کے ہر فرد کی ہوتی ہے, اور اس سے نجات حاصل کرنے کے راستے ہم نے بھی تو 4 دفعہ یہ عذاب دیکھا نا. یعنی ایک میں پیدا ہوئے, ایک میں اسکول گئے, ایک میں یونیورسٹی میں پاس ہوئے, ایک میں بوڑھے ہوئے, اور سانو سمجھ نہیں آتی کدھر جائیے. لیکن میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سیاسی قیادت کا احترام قائم رکھنا چاہیے, بھلے ہمیں ان سے اختلاف ہو. اچھا, سیاسی قیادت کا احترام رکھیں. ہاں بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا. مجھے پتا ٹائم زیادہ ہو گیا. سیاسی قیادت کا احترام جو ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں, اور آپ ظاہر ہے مجھے ذاتی طور پہ سارے ہی بہت پرانا جانتے ہیں, لیکن میں مگر بھائی جان بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ہماری اس عقیدت کا, اس محبت کا, اس جذبے کا احترام کریں جن کے تحت لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں ان کے نعروں کے اوپر گزار دیں. ٹھیک ہے, یہ بھی تو ان کا خیال کریں نا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں میں لوگوں نے عمران خان ووٹ پایا. سر میں آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے. آپ سیاستدان کا مقابلہ ایک نان الیکٹڈ بندے سے یا سرکاری ملازم سے کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی سن لیں نا بات. اگر ایک پیپلز پارٹی نے نہیں کام کیتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا. پنجاب میں نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی پنجاب سے آؤٹ ہو گئی. اچھا نون لیگ کے مقابلے میں لوگوں نے کہ وہ خاندانی سیاست, مرشد سیاست, یہ وہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے تبلے میں جائے. ان تبلوں کے بعد اصل تو عمر اور زبیر ماروسی سیاست میں نہیں ہے. میلاد الحق اور اختر ہارون جو ہے وہ ماروسی. تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیے یار. سر میں آپ پی ٹی آئی کا مقابلہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مقابلہ دیکھیں, میری بات سنیں, یا سیاستدان کا مقابلہ سیاستدان سے کریں بھائی. اس وقت یا پچھلے 70 سال سے پاکستان میں لڑائی کی سر سائیکل نو پینچر لوانا ہے تے سائیکل والے کول جانا پئے گا. پاکستان ٹریکٹر نو پینچر لوانا تے ٹریکٹر والے کول جانا پئے گا. سر اتنے گل سنو, اتنے سائیکلاں واਲੇ سارے پینچر لا رہے ہیں. جیڑی گل میں کہہ رہا نا وہ ہے وے حضور کے پاکستان پچھلے 70 سال تو کس چیز دی لڑائی چل رہی ہے. 2 متخارب تڑے کہڑے نے, اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان. یہی نے مطلب عوام, سیاستدان عوام نو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاں وہی نے نا اے 2. تو جسلے انہاں دوواں چ مقابلہ ہونا ہے تو میں ایسے کر کے جڑے ساڈے نمائندے نے میں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یار تگڑے ہو, دھیان کرو. میں اے کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب معاملہ یہ ہے کہ 40 منٹ ہو چکے ہیں حضور اعلیٰ, چونکہ لاہوری سٹائل میں رہے تھے اور سانو سمجھ نہیں لگی, سانو سمجھ نہیں لگی. اچھا جی, اب دوستو ایک مشورہ ہے آپ سے کرنا ہے کہ یار کہ ابھی وہ بشیر میمن اور جو وزیر اعظم کی بریفنگ تھی وہ رہتی ہے,
وہ اس کو اگلے سیشن میں کر لیں یا اگلے پھر بہت پرانی ہو جائے گی. 40 منٹ تے ہی کھا کے بشیر نیومن صاحب خود کافی پرانے ہو چکے ہیں اور ہمیں تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہ موٹیو کیا ہے. یعنی اب انہوں نے ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے جو باہر آ کے یہ باتیں کہی ہیں, کچھ نہ کچھ تو پہلے سے اندازہ تھا نا, تو اس لیے میرے خیال میں تو اب اس موضوع پہ لیٹس ویٹ فار فردر ریویلیشنز.